نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس کا عنوان ہے تبلیغ اور ہم۔ اللہ کے دین کی طرف بلانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہر چیز سے قطع تعلق کر لیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ دین اور اس کے تقاضے ہماری زندگیوں میں غالب ہو جائیں، کیونکہ دین اگر ہماری زندگیوں میں غالب نہ ہوگا تو دنیا اور آخرت دونوں میں پشیمانی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک چھوٹی سی بات ہی کیوں نہ ہو۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں یہ تمام مذاہب بظاہر دو قسم ہیں، منقسم کیے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے الہامی مذاہب اور دوسرے نمبر پر خود ساختہ مذاہب۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہندو مت بھی کسی الہامی مذہب کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ بعض حضرات کی تحقیق یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے کچھ نہ کچھ شکل الہامی مذاہب سے ملتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ہر مذہب کا ماننے والا کسی نہ کسی طور پر براہ راست الہامی مذاہب سے تعلق رکھتا ہے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ دنیا میں سکھ مت، ہندو مت، آگ کی پوجا کرنے والے وغیرہ یہ وہ تمام مذاہب ہیں جو لوگوں نے خود بنائے ہیں۔ دنیا میں ان مذاہب کے علاوہ الہامی اور حقیقی مذاہب بھی ہیں۔ یہ مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام ہے۔ عیسائیت اور یہودیت اپنی عمر پوری کر چکے ہیں، ان کے لیے دنیا میں اب کوئی گنجائش باقی نہیں۔ دیکھیے دنیا میں خدا نخواست آج کوئی شخص ہندو بننا چاہے تو اسے ہندو بنانے کے لیے کوشش کی ضرور کی جائے گی۔ ہندو بنانے کی کوشش ہندو دھرم کا حصہ نہیں، بلکہ یہ اسلام کی صدائے بازگشت ہے کہ اس نے تبلیغ کے ذریعے دین ساری دنیا تک پہنچایا۔ چنانچہ اسلام کے تبلیغی پروگرام کو دیکھتے ہوئے ہندو مت اور دوسرے غیر الہامی مذاہب کو بھی ترغیب ہوئی کہ وہ بھی اپنے مذاہب کو بڑھانے کے لیے کوشش کریں۔ لیکن اگر آج کوئی یہ اعلان کرے کہ میں یہودی ہونا چاہتا ہوں تو دنیا کے تمام یہودی مل کر اسے یہودی تسلیم کرنے سے انکار کر دیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ یہودی تبلیغی مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نسلی اور خاندانی مذہب ہے، لہذا یہودی کسی غیر یہودی کو اپنے مذہب میں داخل کرنا پسند نہیں کرتے۔ 1962 کے اوائل میں امریکہ میں ایک سیاہ فام نے عیسائیت سے تنگ آ کر یہودی مذہب قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ امریکہ میں یہودی بہت طاقتور اور مالدار ہیں، اس لیے اس چیز کا فائدہ مجھے بھی ہوگا۔ لیکن یہودیوں کی نمائندہ تنظیم نے اسے یہودی ماننے سے انکار کر دیا۔ لیکن اس مذہب کے برخلاف دنیا کا سچا مذہب اسلام ہے۔ دنیا کا سچا مذہب اسلام ہے۔ دنیا کا سچا مذہب اسلام ہے۔ وہ اسلام وہ مذہب ہے جس میں یہ قید نہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے مقابلے میں جو لشکر بیت المقدس کے لیے لڑائی کرنے کے لیے آیا، اس میں ایک جرنل نے جب یہ کہا آمنت باللہ ورسولہ، تو میں ایمان لایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے کہا اسے مہمان خانے میں لے جاؤ اور عزت اور احترام سے ٹھہراؤ۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے جرنلوں نے کہا کہ یہ بڑا بدبخت ہے، منافقت کرتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ آپ کو آج دھوکہ دے اور کل پھر عیسائی مذہب قبول کر لے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے کہا ہمیں یہ حکم نہیں کہ ہم کسی کے دل کو جھانکیں، ہمیں تو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا پاس کرنا ہے۔ اور آج اگر یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے تو ہمیں اس کی زبان پر
اعتبار کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کو دین کی ایک آیت ہی معلوم ہے اور تو آپ کے ذمے ہے کہ آپ دین کی بات کو دوسروں تک پہنچائے۔ دعوت صرف مسلمانوں تک نہیں بلکہ اسے غیر مسلموں تک بھی پہنچانا ضروری ہے۔ اس لیے اسلام تبلیغ کا مذہب ہے، اسلام تبلیغ کا مذہب ہے۔ جب ایرانیوں نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک عرب سردار کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا امیر المؤمنین، جب یہ ایرانیوں کی قوم منافق ہے، یہ ایرانیوں کی قوم منافق ہے، آپ انہیں دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی اجازت نہ دیں۔ انہیں اسلام سے محبت نہیں ہے بلکہ یہ تو عربوں کی ترقی سے جل کر اپنے آپ کو اسلام میں لا کر اسلام کی پیٹھ میں خنجر گونپنا چاہتے ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگرچہ اس قوم کا مزاج یہی ہے جو تم کہہ رہے ہو، لیکن ہمارا کام یہ نہیں کہ ہم انہیں اسلام میں داخل ہونے سے روکیں۔ شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں تبلیغ ہر مسلمان کے ذمے فرض کفایہ ہے، یعنی مثال کے طور پر محلے میں اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو ہر شخص پر فرض ہے کہ فوت ہو جانے والے کی نماز جنازہ ادا کرے۔ اگر محلے میں کوئی مسلمان اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کرتا تو اس کا وبال تمام اہل محلہ پر پڑتا ہے، اور اگر چند لوگ یہ فریضہ ادا کر لیں تو ایک ایسا فرض ادا ہو گیا کہ چند ایک نے پڑھی اور تمام اہل محلہ سرخرو ہو گئے۔ اسے ہی فرض کفایہ کہتے ہیں۔ امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ جو دارالعلوم دیوبند کے تمام شیوخ کے استاد ہیں، سلسلہ چشتیہ کے سرخیل ہیں، اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ اگر کسی کی میت پڑی ہو اور غسل دینے اور تدفین کے دوران حاضرین مجلس کلمہ طیبہ کو کثیر تعداد میں پڑھ کر مرنے والے کی روح کو ایصال ثواب کر دیں تو قبر پر پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی کی تدفین کے وقت نماز جنازہ میں 40 یا 40 سے زائد اہل ایمان جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، بشرطے کہ انسان کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، اور اگر انسان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو ساری دنیا کے مسلمان مل کر بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نماز کے بعد فارغ ہوتے تو مسجد میں بیٹھ جاتے، اور اگر کسی کو ایک حدیث معلوم ہے تو وہ دوسروں کو تعلیم کرتا۔ یہی مزاج تابعین، تبع تابعین اور ان کے بعد بزرگان دین تک کا چلتا رہا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے باقاعدہ مساجد تعمیر کروائی اور ان میں امام مقرر فرمائے۔ چنانچہ تاریخ اسلام میں تنخواہ دار ائمہ تک کا تقرر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ ان کے دور میں تبلیغ کی برکت سے اسلام ہندوستان تک آ پہنچا، اور پھر یہاں جب مغل سربراہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے اپنے دور اقتدار میں بڑے بڑے قلعے تو تعمیر کروائے۔ مغلیہ خاندان نے شاہی مساجد تو تعمیر کروائی، مغلیہ خاندان نے تاج محل تو بنوا دیے، لیکن مولوی اور مسجد کی نفرت مغلوں کے دل اور دماغ میں رچ بس گئی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مغلوں کی 1000 سال کے دور اقتدار میں ہندوستان میں تبلیغ کا کام سست پڑ گیا۔ مسلمان اپنی محلاتی سازشوں اور اقتدار کی جنگوں میں اپنے اقتدار سے محروم ہوتے چلے گئے، اور دین کے سیکھنے اور سکھانے کا عمل مسجدوں تک محدود ہو کر رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ انہوں نے ہندوستان کے کریا کریا بستی بستی میں خانقاہوں کا جال بچھا دیا۔ حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ نے 300 سے زائد خلفاء تھے، انہوں نے اور ان کے خلفاء نے دین کی دعوت کو پھیلانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ یہ تبلیغ دین لوگوں کا مزاج تو رہا، لیکن جس امت
کے ذمے یہ بات فرض تھی، اس دین کو دنیا کے آخری کونے تک پہنچائے، اور امت اس بات سے ہنوز محروم ہے۔ یہ دین اپنے اندر ایک طبی بنیادی حکمت رکھتا ہے، اس لیے جب آدمی دائی بن جاتا ہے تو اسے یہ احساس ضرور پیدا ہوتا ہے کہ جن کاموں کے لیے میں دوسروں کو کہتا ہوں میرے اندر بھی وہ خرابیاں نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا حیران ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں میں یہ انقلاب کیسے برپا ہو گیا کہ وہ 8-10 سال میں دنیا کی سب سے زیادہ معذب اور مضبوط قوم کیسے بن گئے۔ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے آپ کو دین کا دائی بنا لیا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اپنی زندگیاں میں بدلی اور لوگوں کی زندگیوں میں بھی انقلاب برپا ہوا۔ اسلام کی دیکھا دیکھی عیسائیت نے بھی تبلیغ شروع کی، اور دنیا کے سب سے بڑے بےہودہ مذہب ہندو مت نے بھی بلاد یورپ اور امریکہ میں ایسی تبلیغ کی کہ آج کا یورپ سکون کی تلاش میں سکون کی تلاش میں سرگرداں ہے، اور اس مصنوعی زندگی سے وہ بیزار ہے، وہ اس مصنوعی اور تصنع کی زندگی سے نکلنا چاہتا ہے، انہیں سکون کے لیے کوئی راستہ ملے۔ آج کا یورپ اس راستے کو پر چلنے کو تیار بیٹھا ہے۔ برادران اسلام، میرا اور آپ کا ایمان بھی اسی طرح سے بچ سکتا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے والے بن جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہر چیز سے قطع تعلق کر لیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ دین اور اس کے تقاضوں کو پر ہماری زندگیوں میں غالب آ جائیں، ہماری زندگیاں دین کے تقاضوں کے مطابق ہو جائیں۔ اگر دین ہماری زندگیوں میں غالب نہیں ہوگا تو دنیا اور آخرت دونوں میں پشیمانی ہوگی۔ آج کے فتنہ فساد کے زمانے میں ایمان کی سلامتی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ہر مسلمان دائی کی زندگی اختیار کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔